ہر روپ کے ہیں بے روپ کیا، سامنے ہے کیا اور پوشیدہ کیا، سیاست، معیشت اور معاشرت، اقتدار کے عوانوں کی منافقت، سر عام ہوں گے بے نقاب۔ دیکھتے رہیے پروگرام حقیقت ہے کیا، سکندر احمان کے ساتھ۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام حقیقت ہے کیا کے ساتھ سکندر احمان ایک مہمان کے ساتھ جو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے، بھولا پینڈو صاحب۔ اور آج جو میرا موضوع ہے وہ ہے پاکستان اور آزاد کشمیر کی سیاحت۔ اس کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ ماشاءاللہ ان کا ان چیزوں پہ بڑی گہری نظر ہوتی ہے۔ تو شہزاد صاحب، جی آپ کا بڑا شکریہ کہ آپ میرا ساتھ دیتے رہتے ہیں۔ تو آج جو میرا موضوع ہے اس کے بارے میں نے ذکر کیا ہے۔ کیا یہ سیاحت جو ہے اس وقت پوری دنیا کے اندر ایک بزنس کا بڑا ہب بن جاتا ہے کسی نہ کسی جگہ؟ تو پاکستان اور آزاد کشمیر میں کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بہت شکریہ جی، ادراک نیوز کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ عوام کو بڑے اہم موضوعات پہ آگاہی دیتے ہیں، اور آپ کا پروگرام جو حقیقت ہے کیا یہ بہت سارے حقائق سے پردہ اٹھاتا ہے۔ سیاحت میں سمجھتا ہوں پاکستان اور آزاد کشمیر اتنے رچ ہیں اس حوالے سے کہ اگر ہم سیاحت کو باقاعدہ ایک انڈسٹری کی شکل میں لائیں تو پاکستان کی ساری اکانومی کا بوجھ جو ہے، جو ہماری معاشی ضروریات ہیں، وہ ایک سیاحت سے پوری ہو سکتی ہیں۔ اس لیے کہ پاکستان اور آزاد کشمیر ایک دنیا کے خوبصورت ترین خطوں میں ہیں۔ اگر پورے پاکستان کی بات کریں تو یہ ایسا ملک ہے جس کے ریگستانوں میں، یعنی جو ہمارے ریگستان ہیں ان میں بھی اللہ نے بڑا حسن رکھا ہوا ہے۔ اور خاص طور پہ آپ اگر ہمارے نادر ایریا کا اگر ہم ذکر کریں، وادی لیپا کا، وادی نیلم کا، ناران کاغان کا، جی بی گریٹ بریٹن، یعنی وہ واقعی یعنی وہ برطانیہ جیسی اس میں خوبصورتی ہے وہ جی بی میں۔ اور پھر شاید ہمارے لوگ جو یہاں سے بہت سارے لوگ دبئی جاتے ہیں، یورپ کے کئی ممالک میں جاتے ہیں، ان کو شاید اس بات کا پتہ نہیں ہے کہ جی بی کو، جو ہمارا گلگت بلتستان ہے، اس کو روف آف دی ورلڈ کہتے ہیں، یعنی یہ دنیا کی چھت ہے اتنے۔ اور وہاں پہ جو 3 دنیا کے بلند ترین پہاڑی سلسلے ہیں وہ آپس میں ملتے ہیں، کراکرم، ہمالیہ اور ہندو کش۔ یہ 3 بڑے جو پہاڑی سلسلے ہیں، دنیا کے سب سے بڑے پہاڑی سلسلے، یہ ایک مقام پہ آ کے ملتے ہیں، وہ ان کا وہاں پہ یعنی سنگم ہے۔ اور پھر وہاں پہ کیٹو جیسی چوٹیاں ہیں، راکا پوشی ہے، نانگا پربت ہے۔ دنیا کی جو 10 بڑی چوٹیاں ہیں ان میں سے 8 ہمارے پاس ہیں۔ اور آپ دیکھیں کہ جس ملک میں اس طرح کی اللہ پاک نے ایک فراوانی یہ یعنی چیزیں ہم سوئٹزرلینڈ کا حوالہ دیتے ہیں یا کسی اور ملکوں کی بات کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ملک ہیں، چند ایک چیزیں ہیں وہاں پہ، اور یہ ایک اتنا بڑا ملک ہو اور اتنی بڑی وادیاں یہاں پہ، ایسے آبشار ہیں یہاں پہ، اور ہمارے گلیشیئرز، پھر دریا، اور یعنی چھوٹے چھوٹے گاؤں کی ایسے ایسے خوبصورت گاؤں ہیں۔ اگر آپ میرپور ڈویژن کا ذکر کریں تو ہماری وادی سمانی جو ہے، آپ وہاں پہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں، ایسے خوبصورت گاؤں ہیں کہ پتہ چلتا ہے واقعی وہ یہی جنت ہے۔ تو راج صاحب، آپ نے بڑا انفارمیٹیو یہ پروگرام کیا۔ ہمیں اپنی صحت کو فروغ دینا چاہیے۔ ایک بات میں عرض کرتا چلوں آپ کو، دیکھیں قدرت نے جہاں یہ حسن دیا ہے ہمیں، لیکن جو 4 موسم ہمیں دیے ہیں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ 4 موسم، اور بلکہ ہماری جو جدید ترین تحقیق تھی ہمارے عمران خان صاحب نے کی تھی، اس کے مطابق تو 12 موسم ہیں۔ 12 موسم، اور وہ یعنی یہ بندے کے مزاج پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اس کا جو مزاج ہے وہی موسم ہے اس کا۔ تو جناب یہ ہے کہ ہمارے ملک میں کشمیر میں خاص طور پہ اللہ پاک نے بہت سارا حسن رکھا ہوا ہے دونوں طرف کی۔ اس پار کا کشمیر جو مقبوضہ کشمیر ہے وہاں بھی اللہ نے بڑا حسن رکھا ہوا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ عالمی دنیا سے صاحب کے پروگرام کے وساطت سے ایک مطالبہ بھی کریں گے کہ اس جنت نظیر وادی میں بارود نہیں پھٹنا چاہیے، یہ کنٹرول لائن پہ فائرنگ نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ کانٹوں کی تار نہیں ہونی چاہیے، یہاں پہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ واقعی اللہ پاک نے جنت بنائی ہے، اور اس جنت میں سکندر جی وہ خون خرابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اپنے ویورز کو جو ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہیں، ہم ان کو یہ ضرور کہیں گے
کہ آپ ساری دنیا ضرور دیکھیں لیکن ایک دفعہ اپنا وطن بھی دیکھیں. اور آپ اگر یعنی لاہور سے اس طرف چلتے ہیں نا شمال کی طرف, آپ کو ہر 10 کلومیٹر کے بعد ایک نیا منظر نظر آئے گا. مثال کے طور پہ ہم راول پنڈی پہنچ گئے, وہاں سے پھر ٹیکسلا, سنبدال, ہری پور, ایبٹ آباد, اوپر شنکیاری, بٹگرام, بشام, پھر آگے چلاس, آگے گلگت, حنزہ ویلی. خاص طور پہ حنزہ ویلی تو کیا کمال کی جگہ ہے سر. اور پھر آگے ہم خنجراب تک, چائنا تک جاتے ہیں. ہاں دوسری طرف جدھر کاغان, ناران اور یہ ادھر پھر ہم لیپا ویلی میں نکل جاتے ہیں. اگر ہم یہاں سے پھر نیلم ویلی میں چلے جاتے ہیں. ہر طرف اللہ پاک نے ایک منفرد حسن رکھا ہوا ہے, اور ایسا حسن یقین جانے کہ بندہ صدیوں کی تھکاوٹ اتار دے. اگر ان وادیوں میں جا کے چند دن رکے تو پتہ چلے گا یار کہ اس میں کیسے. پھر سوات کا ہم نے ذکر نہیں کیا, بے شمار ایسی جگہیں ہیں, اور کہیں نہیں جا سکتے آپ, مری چلے جائیں. یہ اسلام آباد کے پڑوس میں جہاں آپ کو یعنی اللہ پاک نے اس ملک کو ایسے ایسے خزانوں سے نوازا ہوا, لیکن ہم وہ بدقسمت لوگ ہیں, مایوسیوں. بلوچستان میں بھی بے شمار ایسے خوبصورت جگہ ہیں, کے پی کے میں, اور یعنی اور پھر یعنی ہم کیا ہیں, ہم اپنی برائیاں بیان کرنے والے لوگ ہیں, عیب نکالنے والے لوگ ہیں, مایوسیاں بانٹنے والے لوگ ہیں. اپنے ملک کی ہزار خامیاں بیان کر دیں گے. اس ملک میں فرشتوں جیسے لوگ آج بھی بستے ہیں, کوئی شک نہیں. اس میں جنت جیسی وادیاں موجود ہیں, اس میں ٹھنڈے پانی کے چشمے موجود ہیں, یہاں پہ بے شمار دریا موجود ہیں. دنیا کا سب سے بڑا میٹھے پانی کا ذخیرہ جو گلیشیئر ہیں وہ پاکستان کے پاس ہیں, اس نادر ایریا میں. اور ہم اپنے خزانوں سے واقف ہی نہیں ہیں. ہم یعنی راج صاحب ہم کبھی نہ اپنی ذات کا ہم نے ادراک کیا ہے, اپنے آپ کو جاننے کا, نہ اپنے وطن کو, نہ اپنے سماج کو سمجھنے کی کوشش کی, اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ہم سب اساس کمتری اور مایوسیوں کا شکار ہیں. ملک صاحب, آپ نے تو ہر جگہ کا ذکر کیا, جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں میر پر, یہ بنگلہ ڈیم 2 مرتبہ پریز ہوا, اور اس کے اندر بھی بے شمار ایسی جگہیں ہیں بہت خوبصورت. یعنی آپ دانگل کی طرف چلے جائیں, اس کے اندر جو جھیلیں بن جاتی ہیں, بڑا خوبصورت منظر ہوتا ہے. ہم یہاں پہ لیکن یہ بوٹنگ کا سلسلہ ہے, کوئی اس طرح کا کہ کوئی چیز جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی. اس کے بارے میں آپ کیا سجیشن کریں گے, اور ہمیں کیا کرنا چاہیے, حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے؟ میرپور ڈویژن جو ہے سر, اس کی ایک تحصیل جو ہے سمانی کو چھوڑ کے, اور اوپر ایک تحصیل نکیال کو چھوڑ کے, باقی جو کوٹلی ہے, بھمبر ہے اور میرپور ہے, اس کو تو میں کم از کم پٹھوار جیسا سمجھتا ہوں. جیسے راول پنڈی کی ڈویژن ہے نا, جیلم ہے, پنڈی ہے, چکوال ہے, اٹک ہے, ان باقی 3 ضلعوں کا تقریباً موسم اور ماحول ایک جیسا. یہ اس کشمیر جیسا نہیں ہے جو ہم نے نادر ایریا کی بات کی. یہاں پہ گرمی بھی جیلم جیسی پڑتی ہے, سردی بھی جیلم جیسی پڑتی ہے. ہاں, لیکن میرپور میں ایک انفرادیت ضرور ہے کہ یہاں پہ ایک بہت بڑا آبی ذخیرہ ہے, بہت خوبصورت جگہ ہے. یہ منگلہ ڈیم جو ہے, یہاں پہ واٹر سپورٹس کو فروغ دیا جا سکتا ہے, اور یہاں پہ اس ڈیم کے اندر صرف بوٹنگ سے اپنے جو ہم اپنی سیاحت ہے اس کو ہم فروغ دے سکتے ہیں. فشنگ کو ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں کہ بندے آئیں, وہ یہاں پہ خود وہ مچھلیاں پکڑیں, کچھ پکنک منائیں. اور یہاں پہ ڈیم کے آس پاس خوبصورت جگہیں ہونی چاہیے, کوئی پارکس ہونے چاہیے, لوگ آ کے یہاں پہ انجوائے کریں. اور پھر یہ ہے کہ پورے کشمیر میں خاص طور پہ ایک ایسا قانون بھی ہونا چاہیے, کوئی پولیس والا یا کوئی اور مافیا کا آدمی سیاحت کو فروغ کی راستے میں رکاوٹ نہ بنے. ہمارے وزٹر کو, ہمارے جو سیاح ہیں, جو دیکھنے والے, سیر کرنے کے لیے آنے والے لوگ, ان کو کوئی تنگ نہ کرے, اور ان کی بلا وجہ ان کی باز پرس نہ ہو, ان کے ID کارڈ اور نکاح-نامے تلاش کر کے ایسے ہی بعض کا تنگ کرنے کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا, آخری سوال ہے جی آپ سے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر میرپور کے لوگ کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ نہ ہو, لیکن یہاں پہ جب آتے ہیں وہ, اور یہاں پہ کوئی اس طرح کا بڑا چیز نظر نہیں آتی صحت کے لیے, وہ لوگ یوز ہوتے ہیں, اس کے لیے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بات جو اچھا 2 کوالٹیز ہیں میں آپ کو بتا دوں سر راج صاحب. ایک تو پوری دنیا میں کوئی ملک ایسا نہیں ہے جہاں پہ میرپور کے لوگ نہ ہوں. اور پھر آپ اگر نادر ایریا میں جائیں, میں نے الحمدللہ یہ سارے علاقے دیکھے ہوئے ہیں. پوری دنیا کے جتنے بھی ممالک ہیں, چھوٹے چھوٹے ملک جن کے نام بھی ہم نہیں جانتے, یورپ کے, امریکہ کے, ان چھوٹے چھوٹے ملکوں کے لوگوں نے آ کے
ہمارا نادرن ایریا، ہماری K2، ہمارے نانگا پربت، ہماری ہنزا ویلی، ہمارے راکا پوشی، ہمارے ریگستان، ہمارے گلیشیئرز، ہمارے دیوسائی پلانز، ہمارے شنگریلا وہاں پہ ہوٹل اور اس طرح کی چیزیں اور جھیلیں ان لوگوں نے آ کے دیکھ لی، ہم نے نہیں دیکھی. ایک چیز. اور دوسری میرپور واقعی یہ کمال کا شہر اس حوالے سے ہے کہ یہاں کے لوگوں نے پوری دنیا میں جا کے اپنا نام بنایا. اور ذرا مبادلہ جو ہے اور وہ شان اس کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی. جو اسلام آباد کا ماسٹر پلان تھا، میرپور کا وہی پلان تھا، اس پلان کو ستیہ ناش کر دیا یہاں کے سیاسی لیڈر تھے اور جو یہاں کی حکومتیں تھیں آزاد کشمیر کی. انہوں نے میرپور کو اسلام آباد نہیں بننے دیا. حالانکہ اسلام آباد کا پلان بھی بڑا ڈسٹرب ہوا، وہ بھی اس پلان کے مطابق نہیں ہوا. لیکن آج اسلام آباد دنیا کا خوبصورت ترین شہروں میں شمار ہوتا ہے، جبکہ میرپور کے حالات آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کھڈے اور کھوبے ہمارا مقدر ہیں. اچھا شہزاد صاحب، آپ نے بڑی اچھی بات کی. ایک بات کا میں اضافہ کرنے کے بعد اس اپنے پروگرام کو کلوز کروں گا کہ دیکھیں، جب ہمارے اقتدار میں اس 2005 کے وقت میں جب یہ ڈیم کی اپریزنگ کی بات بنی، اس وقت تو اس طریقے کی کوئی چیز جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں نہیں تھی. اس لیے یہاں پہ ڈنگ ٹباؤ پالیسی ہے. انہیں ان لوگوں کے مزاج کا بھی پتہ تھا، لیکن انہوں نے اپنی اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ سارا کچھ کیا. ناظرین، آپ نے شہزاد ملک سے جو باتیں سنی ہیں، شاید اس سے پہلے آپ کے نالج میں نہ ہوں. کشمیر جنت نظیر ہے. میں اسی کے ساتھ حقیقی تھا کیا کہ نیکسٹ کسی مہمان کے بلانے سے پہلے آپ سے اجازت چاہوں گا. السلام علیکم.